اور یہاں پر آپ کو آگاہ کریں کہ کراچی میں مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے رہنماؤں کا اجلاس ہوا ہے. پریس کانفرنس کی گئی ہے جس میں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری پر رد عمل دیا جائے گا. پریس کانفرنس جو ہونا تھی وہ ابھی تک تاخیر کا شکار ہے کیونکہ ابھی مشاورت کی جا رہی ہے. مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت پی ڈی ایم رہنماؤں کا اجلاس ہے جس میں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری پر رد عمل دیا جائے گا. دیگر جماعتوں کے رہنما بھی اجلاس میں موجود ہیں اور ایک لاہ عمل ایک بیانیہ سیٹ کیا جا رہا ہے کہ کیا بیانیہ پریس کانفرنس میں دیا جائے کیونکہ آج کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو نجی ہوٹل سے پولیس گرفتار کر کے لے گئی تھی کیونکہ ان کے خلاف مقدمہ درج تھا. اور ہم نے دیکھا ہم نے سنا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں خرم شیر زمان ہوں یا پھر حلیم عادل شیخ ہوں سبھی کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو مزار قائد ہے وہاں پر حاضری کے اور وہاں کے جو ضوابط ہیں جو وہاں کا ایک طریقہ کار ہے وہ وضع ہے اور وہاں پر قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا. نمائندہ دن نیوز ندیم شہزاد ہمیں اپڈیٹ کریں گے. جی پی ڈی ایم کے اجلاس جو وہ جاری ہے جس کے اندر مولانا فضل الرحمان کی صدارت کر رہے ہیں اس حوالے سے اور کئی ایسے پی ڈی ایم کے جو ارکین اور کارکنوں کو ویڈیو لنک کے ذریعے ان کو ساتھ دیا گیا ہے. اس حوالے سے ایک اہم ترین اجلاس کے اندر جو آئندہ کے لائے عمل کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو کی جانے والی کاریاں ہیں جس میں آج ہونے والے ایک کراچی کے اندر جو واقعہ تھا جس کے اندر صفدر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو جو گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے علاوہ 200 اراکین کارکنان جو تھے ان پر جو ایف آئی آر درج ہوئی تھی جس میں قائد اعظم کے مزار کے تقدس کی پامالی کے حوالے سے تھی. اس حوالے سے بھی اس معاملے کو زیر غور لائے گا اور پاکستان حکومت کی جانب سے بھی جاری بیان اور اس کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو صورتحال اس وقت سیاسی طور پر اس وقت سامنے رونما ہو رہی ہے. اس وقت پی ڈی ایم نے ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا تھا جس میں مریم نواز کو بھی ان کی بھی جان شرکت تھی اور مریم نواز نے بھی کراچی کے اندر ایک اہم ترین جو پریس کانفرنس بھی تھی جس میں خواتین کے سامنے ملاقات کی تھی اس میں اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا. اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے جتنے بھی ان کے کارکنان تھے ان کی جانب سے یہ بھی کہنا تھا جس میں خاص طور پر کراچی کے جو جنرل سیکرٹری تھے ان کی جانب سے کہنا تھا کہ یہ جو ان پر الزام لگائے گئے یہ بے بنیاد نعرے لگانا یہ ایک قائد اعظم محمد علی جناح جو ان کے حوالے سے جمہوری کے وہ جمہوریت پارلیمانی جمہوریت کے وہ داعی تھے. اس حوالے سے یہ تو ایک استقلال کی جدوجہد کی اور ترقی کی عزم کی بات تھی لیکن یہ وہ تمام تر چیزیں تھی جس حوالے سے مریم نواز کا فوری طور پر جو رابطہ تھا جس میں سندھ حکومت کی جانب سے بھی کیا گیا بلاول بھٹو زرداری بھی ان کے ساتھ رابطے میں مولانا فضل الرحمان نے بھی اس حوالے سے ان سے رابطے کیا اور اب ایک اہم ترین اجلاس جس پر آئندہ کے لائے عمل پر اب حتمی طور پر فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا لائے عمل رکھا جائے گا اور اگر اس قسم کی انتقامی کارروائیاں ہوتی ہیں تو اس کے بعد کا کیا سدباب کیا جائے گا. لیکن ندیم شہزاد کیا انتظار کیا جا رہا ہے عدالت کی طرف سے حکم یعنی سٹی کورٹ میں جو ابھی کیپٹن صفدر پیش ہونے جا رہے ہیں کہ وہاں کے فیصلے کا انتظار کیا جا رہا ہے پریس کانفرنس نہ کرنے کی وجہ یہ بھی ہے؟ جی اس حوالے سے یہ بھی اہم ترین نقطہ ضرور ہے کیونکہ قانونی ماہرین جو اس سے مکمل طور پر رابطے میں ہے اس اجلاس میں کوئی اہم فیصلہ ہونے سے قبل وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی ضمانت جو ہے وہ ہو جائے چونکہ شرقی جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی کی عدالت میں چونکہ ان کو پیش کیا گیا ہے جس حوالے سے جو ایف آئی آر تھی ان کے اوپر اور مریم نواز چونکہ ان کا نام اور زبیر عمر جو کہ سابقہ گورنر سندھ ہے وہ بھی اس موقع پر موجود تھے. نیال ہاشمی کا نام تھا. دیگر مسلم لیگ نون کی قیادت میں علی اکبر گجر جو یہ وہ تمام لوگ تھے جو اس موقع پر موجود تھے اور ایف آئی آر کے اندر ان کے نام تو ڈائریکٹلی درج نہیں ہے جس میں مریم نواز کا نام ضرور ہے لیکن انہوں نے بھی قبل گرفتاری ضمانت کرانے سے انکار کر دیا تھا کہ میں یہ قبل گرفتاری ضمانت نہیں کراؤں گی. تو اس صورتحال کو بھی ایک صورتحال جو آنے والے وقت کے اندر سنگین ہوتی جا رہی ہے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کے بیانات کی طرف سے چونکہ علی زیدی نے بھی ایک حالیہ بیان دیا جس میں ان کی جانب سے کہنا تھا کہ اصل چہروں کو سامنے لایا جائے انہیں گرفتار کیے جائے جس کے اندر انہوں نے نشاندہی بھی کی تھی زبیر عمر کی نیال ہاشمی کی اور دیگر رہنماؤں کی. اور اس حوالے سے یہ بھی کہنا تھا کہ دیگر کہ جو یہ قائد اعظم کے مزار کے اندر تقدس کی پامالی ہوئی ہے اس حوالے سے ان کی جانب سے کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سعید غنی جو کہ تمام پی ڈی ایم اے کے کراچی کے جلسے کو لیڈ بھی کرتے ان کی جانب سے کہنا تھا یہ عمل نامناسب ضرور ہے لیکن اگر ہمیں سندھ گورنمنٹ کے بس میں ہوتا تو ہم گرفتار نہ کرتے. یہ سندھ گورنمنٹ کی جانب سے بھی بیان ہے. ان کی جانب سے کہنا ہے کہ وفاق یہ کر رہی ہے وفاق کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ سندھ پولیس نے گرفتاری ڈالی ہے. اب کیونکہ معاملہ کورٹ میٹر کے اندر ہے کورٹ کے اندر ضمانت کے لیے کاغذات 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی وکلاء کی جو پاکستان مسلم لیگ نون کے وکیل ہیں جو کہ اس وقت کورٹ کے اندر ہے اور انہوں نے ضمانت کے لیے کاغذات داخل کیے ہیں. اس حوالے سے ان کی جانب سے کہنا ہے کہ اگر یہ ضمانت مسترد ہو جاتی ہے یا ان کا اگلا جو لائے عمل ہے جو کورٹ کے اندر طریقہ کار رہتا ہے ریمانڈ کا یا ان کو مزید آگے ٹائم دے دیا جاتا ہے تو اس حوالے سے پھر اجلاس کی صورت. بہت شکریہ ندیم شہزاد تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے.